بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئیوں کے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے۔ پیشین گوئی کیا ہے؟ وہ تو بس نجومیوں کے مشابہ آدمی تھا۔ ہاں، پیشین گوئی کسے کہتے ہیں؟ پیشین گوئی کا پورا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ قادیانی کے بالمقابل پیش کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ قادیانی کا موازنہ انبیاء کرام سے کیسے کیا جائے گا؟ اس کا موازنہ تو نجومیوں اور مداریوں سے کیا جائے گا۔ بہرحال پیشین گوئی کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے پہلے عمرہ کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہیں۔ وہاں امیہ بن خلف کے یہاں مہمان بنتے ہیں، تو میزبان سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان تجھے قتل کریں گے۔ امیہ ڈر جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ جب غزوہ بدر کے لیے ابو جہل نے کافروں کو نکلنے کے لیے کہا تو اس کو بھی کہا کہ نکلو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، تو امیہ کی بیوی نے اسے روکا کہ تجھے یاد ہے مدینے کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گیا تھا؟ اس نے کہا میں جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن آگے سے آگے چلتا گیا، واپسی کا موقع نہیں ملا اور بالآخر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563 میں یہ حدیث ہے جس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں امیہ بن خلف کے سلسلے میں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ مسلمان اسے غزوہ بدر میں قتل کریں گے۔ بالآخر وہ ایسے ہی ہوا، تو اسے کہتے ہیں پیشین گوئی کا پورا ہونا۔ اب آئیے، مرزا قادیانی کہتا تھا کسی انسان کا اپنی پیشین گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 217، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 382۔ تو خود قادیانی نے یہاں اقرار کیا ہے کہ کسی کی پیشین گوئی جھوٹی ہو جائے تو اس آدمی کے رسوا ہونے کے لیے بلکہ اس آدمی کی بڑی رسوائی ہے۔ اس میں ایک دوسری جگہ لکھتا ہے بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق و کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔ آئینہ کمالات اسلام در روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288۔ تو مرزا کی ان دو عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کی پیشین گوئی جھوٹی نکلے وہ آدمی جھوٹا ہے بلکہ رسوا ہے۔ اچھا آگے لکھتا ہے مطلب ہم لوگ اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مرزا کا یہ معیار نہیں مانتے، اس لیے کہ مرزا کا یہ معیار خود غلط ہے۔ کسی آدمی کی پیشین گوئی کو دیکھ کر اس کے سچا جھوٹا ہونے کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک بات کہہ دی اور وہ اتفاقاً ہو پڑی۔ ہاں ویسے بھی اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس نے پیشین گوئیوں پہ پیشین گوئیاں کیا، ایک ایک پیشین گوئی جھوٹی ہوتی جا رہی ہے، تو کیا 20 سال تک اس کی پیشین گوئی کے سچا ہونے کا انتظار کریں گے؟ معیار خود اس کا بنایا ہوا غلط ہے۔ ہمارے لیے اصل معیار قرآن اور حدیث ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے قادیانی کی پیشین گوئیاں نہیں، پیشین گوئیاں ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی پیشین گوئیوں پر اس اعتبار سے بحث نہیں کریں گے کہ اگر وہ نبی ہوتا تو اس کی پیشین گوئیاں پوری ہو جاتی، اس بارے میں ہم بحث ہی نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی پیشین گوئیوں میں نجومیوں سے بھی گیا گزرا تھا۔ ہم ادھر نہیں جائیں گے کہ وہ پیشین گوئی جو کر رہا ہے پوری ہو جاتی تو نبی ہوتا، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ نبی ہونے کی کوئی گنجائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی رہ نہیں گئی ہے، بس ہمیں اس کے جھوٹا ہونے کو ثابت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نجومیوں کو
جنات ایک آدھ بات آسمان سے سنی ہوئی بتاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جھوٹ ملا کر پھیلا دیتے ہیں. ایک بات جو اس کو اوپر سے پہنچی ہوتی ہے وہ سچی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، لوگ اسے مان لیتے ہیں. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 708 کی حدیث کا خلاصہ ہے. بہرحال نجومیوں کی پیشن گوئی جھوٹ ہو جائے تو وہ اس بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں. نجومیوں کی پیشن گوئی جب جھوٹ ہو جاتی ہے تو اسے سچا کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. مگر یہاں ایسا نہیں. قادیانی اپنی کوئی پیشن گوئی جھوٹ ہو جاتی تو اس کی تعویلیں کرتا تھا. ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولا کرتا تھا. وہ کہتا تھا میری بات غلط نہیں، میں سچا ہوں. تو اب دیکھیے نجومیوں سے بھی گیا گزرا انسان. مشہور واقعہ تو ایک پادری کا آتھم کا ہے کہ اس نے 15 دن مناظرہ کیا قادیانی کے ساتھ. قادیانی کامیاب نہیں ہوا. وہ عیسائی تھا وہ آتھم، لیکن دیکھنے میں وہ بیمار لگ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی چند دن کا مہمان ہے. قادیانی یہ دیکھ کر یہ اور اس کا جو مرید تھا حکیم نور الدین، ان دونوں نے طب کی روح سے یہ پہچان لیا کہ اب یہ چند دن کا مہمان ہے. اب یہ شکست بھی کھا چکے ہیں قادیانی اور نور الدین. انہوں نے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہا، الہام بنا کر آتھم 15 مہینوں میں مر جائے گا. ان کو یقین تھا کہ وہ چند ماہ میں مرے گا، لیکن ہوا یہ کہ دن پورے ہونے لگے، انتظار پہ انتظار بڑھتا گیا، آتھم پہ موت نہیں آئی. مرزائیوں کو یقین تھا کہ مرزا کی پیشن گوئی سچی ہوگی، اس لیے مرزائی نئے کپڑے لے کر قادیان پہنچ گئے تاکہ آتھم کے موت پر خوشیاں منائیں. مگر 15 ماہ میں وہ نہ مرا، جس کی وجہ سے ہر طرف بدنامی ہوئی مرزا قادیانی کی. اب جب بدنامی ہوئی تو آتھم کو مارنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کیے گئے تاکہ مار کر کہہ دیا جائے کہ وہ مر گیا ہے. دیکھیے اب بے حیائی کی انتہا. جب وہ نہیں مرا تو تاریخ گزرنے کے بعد قادیانی کہتا ہے کہ میں جیت گیا. آتھم نے دل سے رجوع کر لیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا ہے. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ تو نے تاریخ گزرنے سے پہلے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ اچھا پھر آتھم زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں، میں نے رجوع نہیں کیا. تو پھر قادیانی کہتا ہے کہ وہ رجوع کر لیا ہے، اس واسطے بچ گیا ہے. یاد رکھیے کہ پیشن گوئی کا سچا ہونا یہ نہیں کہ پیشن گوئی کرنے والا ذلیل ہو جانے کے بعد دفاع کرتا پھرے کہ میں نے یہ کہا تھا، میرے کہنے کا یہ مطلب تھا، فلان تھا. بلکہ پیشن گوئی کا سچا ہونا یہ ہے کہ مخالف آدمی خود اس کی صداقت کو تسلیم کر لے کہ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ عبداللہ آتھم کا مناظرے والا واقعہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. کسی وقت آپ حضرات کی خدمت میں اسے پیش کیا جائے گا. بہرحال آج اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں سے امت کی حفاظت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.